بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی، اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، اور ضرورت جہاں پیش آئے وہاں مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی، تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور عمل کرنے کے لیے بھی سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2121 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے داغ لگانے کی ممانعت، باب ما جاء فی کراہیت الکی۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قتادۃ عن الحسن عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الکی قال فابتلینا فاکتوینا فما افلحنا ولا انجحنا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ داغ لگانے کی ممانعت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے منع فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں پھر جب ہم بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم نے داغ لگایا، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی فوز و فلاح کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دور جاہلیت میں ایک طریقہ علاج کا، چرکے دینے کا بھی تھا، داغ لگانے کا بھی تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوئے، آزمائش کی اس منزل سے جب گزرے تو ہم نے داغ لگا کر دیکھا، لیکن ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دور جاہلیت میں جو تصور تھا، جو خیال تھا لوگوں کا کہ داغ لگانے سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے، اس وہم کو، اس توہم پرستی کو دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے، داغ لگانے سے، چرکا دے کر علاج کرنے سے منع فرمایا، اور یہ اعتقاد پختہ کرنے کے لیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، داغ دینے سے، چرکا دینے سے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے سے شفا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے علاج کے جو دوسرے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ابتدا میں منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی، یہ اعتقاد پختہ ہونے کے بعد کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نمبر 2122۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمر بن عاصم حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال نهینا عن الکی وفی الباب عن ابن مسعود وعقبۃ بن عامر وابن عباس۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں داغ لگانے سے منع کیا گیا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2123۔ باب ما جاء فی رخصۃ فی ذلک، داغ لگانے کی اجازت کا بیان۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا اسعد بن زرارة من الشوکۃ وفی الباب عن ابی وجابر۔ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ کو سرخ پھنسی کی بیماری میں داغا۔ اس باب میں حضرت ابی اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ داغ لگانے سے ابتدا میں منع کیا گیا تھا، ممانعت آئی تھی، یہ اعتقاد پختہ کرنے کے لیے، یہ عقیدہ ذہن نشین کرانے کے لیے لوگوں کے کہ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، داغ دینے سے، چرکا دینے سے علاج شفا حاصل نہیں ہوتی، اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ جب یہ اعتقاد پختہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر داغ لگانے کی جب ضرورت پیش آئی اجازت دی گئی اس کی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پھنسی ہو گئی تھی سرخ، اس کا علاج آپ نے
داغ دے کر کیا، یعنی آخری صورت ہے علاج کی، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہ ہو، کوئی صورت نہ ہو علاج کی، تو اس وقت شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل کی جو نشست ہماری ہوئی ہے ترمذی شریف کی، اس میں آپ ایک حدیث جو ہے آپ پڑھ کے سنائے تھے، بیان فرمائے تھے مفتی صاحب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو داغ کا اگر کوئی علاج کا ذریعہ ہو تو یہ مانا ایسی چیز جو تکلیف دینے والی ہو، ایذا پہنچانے والی ہو، ایسی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو، اس چیز کے ذریعے اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا ہی نہیں رکھا ہے۔ جب شفا رکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ذریعے علاج کرانا آخر صورت میں بھی یہ بات جو ہے تھوڑا سا یہ جو ممانعت آئی ہے داغ دینے سے، چرکا دینے سے، دور جاہلیت کا جو تصور تھا، توہم پرستی تھی، خیال تھا، اس خیال کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ داغ دینے میں فی نفسی ہی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور پہلے منع کیے یہ عقیدہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اگر وہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا اس طرح داغ دینا، چرکا دے کر علاج کرنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح آپ نے علاج فرمایا، تو علاج کیا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے سمجھے۔ جیسے آگے ایک حدیث آئیں گی کہ تعویذ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے، یعنی جس تعویذ میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کا ذکر ہو شفا حاصل کرنے کے لیے یا آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے، ایسی تعویذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو توکل کے خلاف قرار دیا گیا۔ یعنی اللہ کی ذات پر ایسا پختہ یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ انسان کو تعویذ وغیرہ کی حاجت اور ضرورت نہ رہے، تاہم اجازت ہے اس کی۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے سمجھے، چرکا دینے کی اگر نوبت آ رہی ہے تب علاج کرنا چاہیے، اگر آخری صورت وہ ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر ہے، قابل اعتماد ہے، اور وہ یہ کہے کہ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور اس میں الکحل یا کوئی چیز ایسی ملی ہوئی ہے سمجھے جو شرعاً جائز نہ ہو، تو اس وقت ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کر کے علاج کی اجازت دی گئی ہے ضرورتاً، کیونکہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت پڑنے پر کیا ہوتا ہے، جو چیز ممنوع ہوتی ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، ضرورتاً جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اسی احادیث کی روشنی میں آج جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آپریشن جو ہیں جو کر رہے ہیں، جیسا ہارٹ کا آپریشن اوپن ہارٹ سرجری جسے کہا جاتا ہے، تو پورا سینہ جو ہے کاٹ کے، یہ اور بات ہے کہ اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، لیکن سینہ پورا کاٹ کے جو ہے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، بسا وقت تو دل کو بھی نکالا جاتا ہے، ایسے طریقے سے دل کو نکالتے ہیں کہ وہ دل کی رگاں جو ہیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن باہر نکال کے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، رگوں کے اندر جو چربی وغیرہ بھر جاتی ہے وہ کیا بولنا چاہیے، وہ جو بھی چکناہٹ جو ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نکالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چرکے والی، جو چرکے دینے کی، داغ دے کر علاج کرنے کی جو احادیث ہے، اسی کی روشنی میں یہ اوپن ہارٹ سرجری وغیرہ جیسے کڈنی کا جو پورا آپریشن وغیرہ ہے، یہ حدیث کی روشنی میں یہ بھی جو ہے جائز ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ جب انسان، خیر بہرحال ہر صورت میں تو انسان کو تکلیف پہنچنا ہی ہے، اگر علاج نہیں کیا تو دگنا تکلیف اٹھانا پڑے گا، علاج کرنا ہی چاہیے، کیونکہ شریعت میں علاج معالجے کو توکل کے خلاف قرار نہیں دیا گیا، بلکہ تدبیر کرنے کی بندوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو علاج کروانا چاہیے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی ہے بس اسی مصیبت میں رہنا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ شریعت ہمیشہ انسان کی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو، مقروض ہو، یا کسی بھی حال میں ہو، بیمار ہو یا کسی بھی پوزیشن میں ہو، اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر ہمت پیدا کرے اور اس سے باہر آنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے تو بس اب جب میں بیمار ہوا ہوں خود سے تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ علاج کرنا چاہیے۔ علاج معالجے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ انسان کی صحت
جب انسان تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی کما حقہ تو حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کے ذمے جو فرائض ہیں ان کو بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ غیر منقطع یعنی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے، ان کا اجر مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو تندرستی کی حالت میں عبادت کیا کرتے تھے، 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مختلف خیر کے کام انجام دیتے تھے، اب بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں یہ اعمال درج کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، یہ نیکیاں مسلسل لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ مرنے کے بعد بھی لکھی جاتی رہیں گی؟ مرنے کے بعد تو انسان کے زندگی تمام تک؟ نہیں، زندگی تک انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو سب چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، سب چیزوں کا تعلق سلسلہ اسے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب اور جس کا اجر انسان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں کی تفصیل آئی ہے حدیث شریف میں کہ ایک تو وہ علم جو وہ حاصل کیا اور اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، یعنی علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھا دیا، اب اس کا سلسلہ اب وہ سلسلہ در سلسلہ علم عام ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس کے شاگردوں کے شاگرد تیار ہو رہے ہیں، تو ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور صدقہ جاریہ، اگر اپنی زندگی میں کوئی زمین وقف کیا تھا یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز وقف کر دیا، مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے، بورنگ کھدوا دیا، وہاں پر بورویل کا انتظام کر دیا، یا کسی بھی چیز کی جس کی ضرورت تھی ان کو وہ فراہم کر دیا، وقف کر دیا، تو جب تک اس چیز سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے انتقال کے بعد مغفرت کی دعا کریں، یہ ان 3 چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بقیہ سب تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کلام ہے اس حدیث میں جی۔ کہ نیک اولاد مراد ہیں۔ جی بعض لوگ شرابی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لچے لفنگے، ہر قسم کے جرائم ان کے اندر پائی جاتی ہیں، پائے جاتے ہیں، جی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہر جمعہ اپنے والدین کی مزار اور قبر